السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، چین کے ماہرین فلکیات نے ایک اور بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ بلیک ہول کے بارے میں جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے یہ اس سے بہت گنا بڑا ہے۔ ماہرین فلکیات بلیک ہول کے حوالے سے مختلف آراء رکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ بلیک ہول سورج سے 20 گنا بڑا ہے، اور ماہرین کا خیال تھا کہ بلیک ہول کے ارد گرد موجود سفید ستاروں کا جھرمٹ ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے وقتوں میں دنیا تاریک ہو جائیں گی۔ چین کے ماہرین نے بلیک ہول کے حوالے سے تحقیق کی، جس کے نتائج جنرل نیچر میں شائع کیے گئے۔ چینی ماہرین کے مطالعے میں جو بات آئی اس کے بعد پرانے خیالات اور تحقیقات خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور ماہرین کے مطابق ابھی تک ہمیں جو ثبوت ملے اس کے مطابق بلیک ہول سورج سے 70 گنا بڑا ہے، مگر یہ حتمی نہیں، کیونکہ ابھی اس پر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اور تحقیقی ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کسی نے بھی آج تک 70 سورج ایک ساتھ نہیں دیکھے، مگر بلیک ہول اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ ہمیں پہلی بار یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے۔ دوستو، ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ بلیک ہول زمین سے 15,000 کی مسافت پر ہے، جس کے اندر سے مقناطیسی شعاع نکل رہی ہے، اور پروفیسر لیو جیفنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ اسے ہماری کہکشاں میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کرۂ ارض کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، آج سے 30 سال قبل الجزائر کے صحرائی مقام سے ملنے والے ایک شہاب ثاقب کا تجزیہ کرنے کے بعد امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس میں پروٹین کے سالمات دریافت کیے، جنہیں انہوں نے ہیمولیتھین کا نام دیا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ صرف ایک دعویٰ ہے جو ویب سائٹ پر شائع ہوا ہے، جہاں پہلے تحقیقی مقالہ جات شائع کیے جاتے ہیں، جس کے بعد ماہرین انہیں کھنگالتے ہیں اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوستو، کائنات میں زندگی کے نقطۂ نگاہ سے دعویٰ بہت غیر معمولی ہے، کیونکہ اگر یہ واقعتاً درست ثابت ہو گیا تو پھر اس مفروضے کو بھی غیر معمولی تقویت پہنچے گی، جس کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتدا کرنے والے تمام سالمات خلا سے آئے تھے۔ اور دوستو، حالیہ برسوں کے دوران ہمیں مختلف شہابیوں سے زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے والے سالمات جیسے کہ سائنائڈ، رائبوز اور امائنو ایسیڈز تک مل چکے ہیں۔ البتہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی شہاب ثاقب سے پروٹین ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایسفر 086 نامی یہ شہاب ثاقب 1990 میں الجزائر کے ایک صحرائی مقام سے دریافت ہوا تھا، اور ماضی میں اس پر کی گئی تحقیق سے اس میں مختلف نامیاتی سالمات یعنی آرگینک مالیکیولز دریافت ہو چکے ہیں، اور گزشتہ برس امریکہ کی کمپنی PLEX کارپوریشن کے سائنسدانوں نے جدید ترین کمیتی طے پیمائی یعنی ماس اسپیکٹروسکوپی کی مدد سے اس کا ایک بار پھر سے جائزہ لیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ اس میں گلائسین نامی ایک امائنو ایسڈ موجود ہے جو آئرن اور لیتھیم وغیرہ جیسے دیگر ایلیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ گلائسین امائنو ایسڈ الگ تھلگ حالت میں نہیں بلکہ یہ ایک پروٹین کا حصہ ہے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ کسی بھی شہاب ثاقب میں پروٹین سمیت کسی بھی آرگینک مالیکیول کی موجودگی بجائے خود خلا میں زندگی کا ثبوت نہیں، لیکن اس سے یہ خیال تقویت پاتا ہے کہ نہ صرف زمین بلکہ کسی دوسرے سیارے پر بھی موافق حالات کے تحت انہی سالموں کے آپس میں ملنے اور مخصوص انداز سے ترتیب پانے کے نتیجے میں زندگی کی ابتدا ہوئی، جو ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے بالآخر پیچیدہ اور ذہین مخلوقات میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، حیاتیات یعنی بایولوجی میں بالخصوص ارتقاء کا اہم ترین معمہ یہ ہے کہ زندگی کی بنیادی خصوصیات رکھنے والا یعنی اپنی نقل خود بنانے کے قابل اولین سالمہ یعنی مالیکیول کیا تھا اور وہ کیسے وجود میں آیا۔ اور اسی سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسے سالمات کس طرح ارتقاء پذیر ہوئے، یعنی ان کا ایوولوشن کس طرح ہوا اور اس قابل ہونے کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خلیہ یعنی یہ خلوی جاندار بنا سکے۔ یہ دریافتیں ان بڑے سوالوں کو حل کرنے میں ہماری خاصی مدد کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔